ویلکم بیک۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر اور جی بی میں موسلا دھار بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، ندی نالے بھر گئے، دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، زرعی اراضی رابطہ سڑکیں متاثر۔ پنجاب اور کے پی کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسے، سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اسلام آباد کے تھانہ کورال کے علاقے میں نوجوان موٹر سائیکل سمیت نالے میں گر گیا۔ 22 سال کا محسن شریف آباد نالے کے پل سے گزر رہا تھا۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے نوجوان موٹر سائیکل سمیت نالے میں جا گرا۔ تلاش اس وقت جاری ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ کورال کے علاقے میں نوجوان موٹر سائیکل سمیت نالے میں گر گیا اور 22 سال کا محسن شریف آباد نالے کے پل سے گزر رہا تھا۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے نوجوان موٹر سائیکل سمیت نالے میں جا گرا۔ تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد گلیاں اور بازار تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں ARY نیوز کے نمائندے کاشف سے۔ فیصل آباد میں واسا کی نااہلی اور غفلت کے باعث گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد اب تک پانی موجود ہے۔ گلیاں اور بازار جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پانی شہریوں کے گھروں اور دکانوں میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ میں ادھر تک بائک لے کے گیا ہوں، بائک بند ہو گئی۔ اب دیکھیں ہم کہاں جائیں، کس طرح جائیں، کیا اپنے معاملات دیکھیں۔ اب پانی تو ویسے کا ویسے کھڑا، یہ تو نظر نہیں آ رہا کہ 2 دن بھی نکلے گا۔ کوئی ٹیم آئے گی، کوئی دیکھے گی تو اس کو فوری اس کا حل نکالے گی۔ ہر شہری، ہر جو اہل علاقہ ہیں وہ پریشان ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ واسا کے جو عملہ ہے وہ فوری طور پر یہاں پر پہنچے اور پانی نکالے تاکہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکیں۔ لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل تک بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مزید بتا رہے بابر خان۔ بالکل جی، مونسون کی دوسرے سپیل نے لاہور میں جل تھل کر دی ہے اور صبح سے ہی جاری ہلکی اور تیز بارش سے موسم تو انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ اس وقت بھی کسی علاقے میں تیز اور کسی میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ جو انتظامیہ ہے اس نے بھی تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور پانی کے نکاسی کے لیے جو محکمہ اور آفیسر ہیں وہ سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی اکٹھا ہو گیا ہے جس کے نکاس کے لیے انتظامیہ کام کر رہی ہے۔ بارش کے باعث موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے اور محکمہ موسمیات نے یہی نوید سنائی ہے کہ یہ بارش کا جو سلسلہ دوسرے سپیل کا یہ وقفے سے جاری رہے گا۔ جی، رینالہ خورد میں مونسون کی بارشوں نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیے۔ مسلسل بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ ARY نیوز اسماعیل بھٹی سے۔ رینالہ خورد میں بھی مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ 2-2.5 گھنٹے کی بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ موسم تو خوشگوار ہو گیا ہے لیکن پانی گھروں میں داخل ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اگر میں یہاں بات کروں واپڈا کی تو بجلی کے تمام فیڈر ٹرپ کر چکے ہیں۔ شہریوں نے بلدیہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پانی کی نکاسی کا جلد انتظام کریں تاکہ ہم اپنے گھروں سے باہر آ سکیں۔ دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی سطح بڑھنے سے دروش، بکر آباد، کجو، مستوج، پاور، دوبارگھر اور دیگر نشیبی علاقوں میں زرعی اراضی اور رہائشی مکانات زیر آب آ گئے۔ رابطہ سڑکوں پر بھی پانی ہی پانی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 10 جولائی تک بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مزید جانتے ہیں نذیر حسین شاہ سے، بتائیے گا۔ جی، چترال کے طول عرض میں شدید گرمی کے باعث دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی سطح بڑھنے سے دروش، اویون، بکرآباد، کجو، ریشن، مستوج، پور، دوبارگھر اور دیگر نشیبی علاقوں میں لوگوں کے زرعی زمینات، رابطہ سڑکیں، فصلیں اور رہائشی مکانات زیر آب آ گئے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے برپ درکز نالہ میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے موٹر گاڑیوں کی روانی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقے کے مکینوں کے لیے انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ برپ درکز نالہ ہنگامی بنیادوں پر صفائی کر کے لوگوں کی صفائی مشکلات آسان کرے۔ محکمہ موسمیات نے اپر اور لوئر چترال میں 10 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ جی، امریکہ نے بھارت کا جھوٹا بیانیہ مسترد کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے بھارتی پروپیگنڈے سے متعلق سوال پر کہا، اکثر تبصرے خود اپنی وضاحت کر دیتے ہیں۔ حقیقت جاننے کے لیے جدید دور میں آپ کسی ایک تبصرے پر انحصار نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کی رائے غلط ہوتی ہے۔ مارکو روبیو نے آج بھی کہا، ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کا موقف جاننے کے لیے وائٹ ہاؤس سے رجوع کریں۔
Prime Minister Modi and his cabinet members continuously saying that President Trump has no role in the ceasefire between India and Pakistan. So many comments speak for themselves. That's one of the good news aspects of our modern world, is people can see what's really occurring. You're not reliant on a comment to know what has really happened. Everyone will have an opinion. That's an opinion. Some opinions are wrong. Mine rarely are, but other people's opinions can be wrong. But that's what we get to do, is an analyze and judgment. And the fact is that we understand in front of us every day. Donald Trump is here to help make that easier and to help use this to make things clear. Secretary Marco Rubio is in the same position. Vice President of the United States also involved in the negotiations with Pakistan and India. For the administration's opinion regarding Mr. Khan's situation, I would ask you to check with the White House and my colleague Caroline Levitt. तुर्क वज़राए ख़ारजा और दिफा अहम सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। तुर्क वज़ीर दिफा याशर गोलर और वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान इस्लामाबाद पहुंचे तो एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा अली गिलानी ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि याशर गोलर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। दोनों मुमालिक के दरमियान अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्क वफ्द की दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। हाकान फैदान के दौरे का मकसद बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल करना है। इनमें इक़्तिसादी, तिजारती, सिक्योरिटी और दिफाई शोबे शामिल हैं। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा के इस्लाम पैलेस में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने मुलाकात की। अब्बास अरागची ने मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए वली अहद की ज़ाती कोशिशों को सराहा। इसराइली जारहियत की मज़म्मत करने के सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी प्रेस एजेंसी का कहना है मुलाकात में वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। इस मौका पर दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा, ख़ित्ते की सूरत हाल और इस हवाले से कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद ने उम्मीद ज़ाहिर की कि जंग बंदी मुआहिदा ख़ित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुआविन साबित होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है ख़ित्ते में अमन के लिए सऊदी वली अहद और वज़ीर ख़ारजा ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। गजा में जंग बंदी के मामले पर अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में दूसरी मुलाकात हुई, लेकिन 90 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात का एलामिया जारी नहीं किया गया। मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद मशरिक़ वुस्ता के लिए अमरीकी सदर के ख़ुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने दोहा का दौरा मुलतवी कर दिया। मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो इसराइली वज़ीर आज़म के साथ गजा पर बात करेंगे। ये मसला हल होना चाहिए। इसराइल और हमास ने 4 में से 3 मसाइल हल कर लिए हैं। गजा की बदतरीन इंसानी सूरत हाल फौरी बेहतर ना हुई तो बरतानिया इसराइल के खिलाफ मजीद इकदाम करेगा। पार्लिमानी कमेटी से खिताब में वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का कहना था अब गजा में फौरी जंग बंदी की ज़रूरत है। गजा की नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल जारी रही तो हुकूमत इसराइल के खिलाफ मजीद इकदाम करने पर मजबूर होगी। Get the ceasefire we're all praying for in the coming weeks. We have to get the ceasefire. But if that is not the case, and we see the abomination that you've described in the intolerable continuation of the situation in Gaza, will the government go further to take measures against Israel? Yes. Yes, we will. मशरिक़ वस्ता में अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल है। बरतानिया और फ्रांस को इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें अमेरिका और चीन पर हद से ज़्यादा इन्हिसार ख़त्म करना होगा। बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी ज़रूरी है। जंग ख़त्म ना होना पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। गजा में इंसानियत की खुली तज़लील हो रही है जिसे किसी भी तौर पर जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। 2 रियासती हल इसराइल को भी हमसाये के साथ पुरअमन बक़ाए बाहमी की ज़मानत देता है। We've called for a ceasefire in Gaza. It is a matter of absolute urgency to end the suffering of the hostages and of the Gazans. A war without end and without a strategic objective poses a huge threat to the region and our collective security. We are aware that a political way out is crucial, and I believe in the future of the two-state solution, which will enable Israel to live in peace and security alongside its neighbors. But I want to be clear.
calling today for a ceasefire in Gaza without any condition is just telling to the rest of the world that for us as Europeans there is no double standard. व्हाइट हाउस में इशारे पर इस्राएली वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के लिए नामजद मेयर ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक सवाल किया गया। सहाफ़ी ने पूछा, ज़ोहरान ममदानी ने कहा अगर आप न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। सदर ट्रंप ने फौरी कहा मैं इनको बाहर निकाल लूंगा। नेतन्याहू ने कहा मैं न्यूयॉर्क सदर ट्रंप के साथ जाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। सदर ट्रंप ने कहा ज़ोहरान ममदानी कम्युनिस्ट हैं और वो यहूदियों के लिए बुरी बातें करते हैं। अभी कोई नहीं जानता न्यूयॉर्क का मेयर कौन होगा। उन्होंने कहा कि अभी कोई नहीं जानता न्यूयॉर्क का मेयर कौन होगा। आपको बता रहे हैं कि सहाफ़ी ने पूछा, ज़ोहरान ममदानी ने कहा अगर आप न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इस्लामाबाद में गोताखोर और पुलिस टीमों ने सैलाबी पानी में फंसे 3 बच्चों समेत फैमिली के 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। जुल्करनैन हैदर हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, ये जो सैलाबी रेला था उसमें काफी लोग फंस गए थे। वहाँ पर जो रेस्क्यू टीमें हैं, इस्लामाबाद पुलिस की टीमें हैं, वहाँ पर पहुंची हैं और 6 अफराद को जो है फौरी तौर पे बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। इस्लामाबाद का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी रेस्क्यू के हवाले से भी इक़दाम कर रही है और उन एरियाज में मौजूद है इस्लामाबाद पुलिस जहाँ पर ये नालों में दुर्गयानी है या सैलाब का खदशा है और वहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको भी निकालने का सिलसिला जारी है, क्योंकि अभी भी कुछ घरों में पानी दाखिल हो चुका है। तो वहाँ पर भी रेस्क्यू टीम, इस्लामाबाद पुलिस, इंतजामिया, तमाम इदारे जो है वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये 6 अफराद को रेस्क्यू किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद मखदूज करार दी गई। दीगर 2 इमारतों को मस्मार करने का सिलसिला जारी है। तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज। जी अफजल। बगदादी में जमीन बोस होने वाली 5 मंजिला इमारत के अतराफ खतरनाक करार दी गई। 2 इमारतों को तोड़ने में इस वक्त जो है अफरादी कुव्वत मसरूफ नजर आती है। मेरा कैमरामैन निशान इस वक्त तमाम मनाजिर दिखा सकता है कि जिला इंतजामिया के ताउन से एसबीसी की डिमोलिश टीम जो है 5 मंजिला पर मुश्तमिल इस इमारत के मुख्तलिफ फ्लोर पर मजदूरों की मदद से इसके दरों दीवारों को तोड़ते हुए मसरूफ नजर आते हैं। जिला इंतजामिया और एसबीसी हुक्काम के मुताबिक इस इमारत को टेक्निकल बुनियादों को मद्देनजर रखते हुए तोड़ने के हवाले से तकरीबन 25 रोज लग सकते हैं। जी। कराची के इलारे लियारी बगदादी में इमारत जमीन बोस होने के साथ साथ मुतासरीन का जरिए मुआश भी खत्म हो गया। मुतासरा इमारत के रिहायशी रक्षा ड्राइवर कहते हैं रोजगार नहीं रहा, परेशान हैं, घर कैसे चलाएं। हमारी नुमाइंदा रोहा फातिमा मुतासरीन से बात कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी बगदादी में। ये वही मकाम है जहाँ इमारत जमी बोस होने का एक सानिहा पेश आया, जिसमें न सिर्फ जानी नुकसान हुआ बल्कि माली नुकसान भी हुआ। मेरे साथ इस वक्त कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। या मेरा गाड़ी था, मेरा बच्चों का रोजगार था, कुछ मैंने कर्जा किया, कुछ मेरे अपने पास था। हमने गाड़ी लिया, 1800 रुपये को महीने का हम लोग देते थे, तो हम रोटी रोजी से भी चले गए। अल्लाह के सवा हमारा कोई सहारा नहीं है। कितना नुकसान हुआ आपका? मैम हमारे तो 4 रिक्शे थे जिसमें से 3 किस्तों वाले थे और कोई असर नहीं है सिवाय अल्लाह का। यहाँ पे बहुत लोग आए, बहुत वादे करके गए पर कोई कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक दोस्त ने लेके दी थी गाड़ी, जो उसका घर भी चल रहा था, मेरा घर भी चल रहा था, जिसमें 3 बच्चे मेरे, एक वाइफ, मैं हूँ। गवर्नमेंट से ये अपील है हमें रोजगार जल्द से जल्द बंदोबस्त करके दे दे। जी बिल्कुल, देखें हमारे साथ इस वक्त लियारी जो इमारत जमी बोस हुई उसी सानहे से जिनका माली नुकसान हुआ वो मुतासरीन हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है। जो जरिए मुआश था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लिहाजा हमें कोई ऐसा रोज़गार दिया जाए या कोई ऐसी जो है वो सहूलत दी जाए ताकि हमारा भी जो है वो गुजर बसर हो सके। कराची के इलाके कुरंगी बिलाल कॉलोनी में शौहर ने बीवी को मुबैना तौर पर तेजाब पिलाकर कत्ल कर दिया। नूर आयशा नामी खातून को जुमेरात को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। खातून के वालिद ने शौहर अयूब और देवर रफीक पर तेजाब पिलाकर मार डालने का इल्जाम लगाया। अपने बयान में कहा कि मकतूला नूर आयशा की शादी 7 साल पहले अयूब से हुई थी। उनकी 2 बेटियां भी हैं। वालिद ने कहा कि 4 जुलाई को इत्तला मिली, दामाद और उसके भाई ने बेटी को तेजाब पिला दिया।
مار پیٹ کے بعد بیٹی کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ FIR میں کہا گیا کہ ڈاکٹرز نے تیزاب کی وجہ سے انفیکشن اور موت کی تصدیق کی۔ نور عائشہ کی کم عمر بیٹی نے بھی والدہ پر تشدد کی تصدیق کی۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس کے فلیٹ میں مردہ پائی گئی ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ حمیرہ منشیات کا استعمال بھی کرتی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اہل خانہ نے لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر کی موت کیسے ہوئی؟ پولیس اس گتھی کو سلجھانے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ مزید جانتے ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے جو اس وقت SSP ساؤتھ کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم SSP ساؤتھ میزور علی کے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ حمیرہ اصغر علی ہیں، یہ فلیٹ میں 2018 سے رہائش پذیر تھی۔ 2024 سے جب انہوں نے رینٹ پے کرنا بند کر دیا تو پھر مالک جو ہے وہ کورٹ میں چلے گئے اور کورٹ سے جا کے انہوں نے آرڈرز لے لیے کہ ان کو ویکیٹ کرایا جائے۔ فیملی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، بات کی گئی ہے، تو اگر جسٹ ان کیس لاش کلیکٹ نہیں کی جاتی تو پھر ان کی جو ہے وہ تدفین کر دی جائے گی، اور جو ہے فردر جو لیگل ایکشن ہوگا اس کا ویٹ کیا جائے گا کہ جب تک حتمی رپورٹ نہیں آتی پوسٹ مارٹم کی اور کیمیکل ایگزامنر کی، اگر اس میں کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں یا کاز آف ڈیتھ ڈٹرمن ہوتا ہے، اس میں کوئی اگر ایسا کوئی پروسیڈنگ بنتی ہے کاگنیزیبل تو پھر کی جائے۔ باقی جو پڑوسیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ڈپریشن کا شاید ایلیمنٹ ہوگا، کیونکہ کوئی چیخنے کی آوازیں اور اس طرح سے ان کے فلیٹ سے گھر سے آیا کرتی تھی۔ لگتا ایسے ہی ہے کہ کوئی ایسی چیز کھانے یا پینے کی وجہ سے کوئی یا تو ری ایکشن ہو گیا ہے یا کوئی ایسا کوئی میڈیکل کنڈیشن بنی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ شاید ڈیتھ ہو گئی ہے۔ آپ بالکل دیکھیں، یہ SSP ساؤتھ ہیں جن کی جانب سے ہمیں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ لاہور میں پالتو کتے کے 4 سالہ بچے کو کاٹنے کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ متاثرہ بچے کے والد زیب خان کی مدعیت میں انور نامی شخص کے خلاف درج کیا گیا۔ بابر خان اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بابر، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بابر، کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس میں 4 سالہ کمسن بچہ سے کتے نے کاٹ لیا تھا۔ DCA لاہور نے اس کا نوٹس لیا تھا اور انور نامی شخص کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا جسے پولیس نے اب گرفتار کر لیا ہے۔ مقدمہ جو بچہ زخمی ہوا تھا اس کے والد زیب خان کی مدعیت میں تھانہ اچھرا میں درج کروایا گیا ہے۔ اس کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹا دکان پر جانے کے لیے گھر سے نکلا، 2 آوارہ اور ایک پالتو کتا جس کا مالک انور ہے اس نے 4 سالہ بچے پر حملہ کر دیا۔ مالک خاموشی سے دیکھتا رہا جبکہ راہگیروں نے بچے کی جان بچائی۔ بچے کو سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ بابر خان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے JUI کے سینئر رہنما مولانا اسد محمود کی ملاقات۔ مولانا اسد محمود نے ملک میں حالیہ معاشی استحکام پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی کی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے JUI کے سینئر رہنما مولانا اسد محمود کی ملاقات ہوئی ہے۔ مولانا اسد محمود نے ملک میں حالیہ معاشی استحکام پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا اور ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ علی بن گنڈاپور کی زیر صدارت شمالی اور جنوبی وزیرستان سمیت ضم اضلاع میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا۔ KP حکومت نے مشترکہ لائحہ بنانے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے لیے حکومتی وفد تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا وفد تمام علاقوں کا دورہ کر کے عوامی مشاورت کے سلسلے کو مزید تیز کرے گا۔ وقت کا تقاضا ہے سیاسی جماعتیں متحد ہو کر امن و امان کے لیے مشترکہ لائحہ اپنائیں۔ عوامی نمائندے یک زبان ہو کر دہشت گردی کے خاتمے کی حکمت عملی یقینی بنائیں۔ ضم اضلاع کے MNAs MPAs کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں ہمیشہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے، امید ہے حالات بہتر ہوں گے۔ صحافی نے پوچھا ایک طرف احتجاج کی کال، دوسری طرف مذاکرات کی باتیں، کون سا راستہ درست ہے؟ پرویز الہی نے کہا مزاحمت کے بعد مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ مذاکرات سے متعلق تو PTI لیڈرشپ نے ایک خط بھی لکھا ہے۔ بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ بات ہو رہی ہے کہ صدر کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور کوئی ترمیم 27ویں بھی آ رہی ہے۔ میں نے تو آپ سے سنا ہے بانی PTI کی رہائی سے متعلق ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف 5 اگست کی بات کی جا رہی ہے۔ راستہ کون سا بہتر ہے، مذاکرات والا یا مزاحمت والا؟ دیکھیں ظاہر ہے مزاحمت کے بعد تو پھر مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ PTI کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہے، تو دیکھیں پھر جب مشاورت ہوگی۔
پی ٹی آئی کو کسی قسم کا احتجاج کرنے کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا پی ٹی آئی احتجاج کے نام پر جلاؤ گھیراؤ کرنا چاہتی ہے. ہمارے پاس پوری خبر ہے. پی ٹی آئی جس دن جمہوری رویہ اپنائے گی ان سے بیٹھ کر بات کی جائے گی. جس پر تحریک کو بانی جیل سے بپا کرنے کی خواب دیکھ رہے ہیں, اس کے حالات نہیں ہیں. کو مظاہروں کی یا اس قسم کے احتجاج کی اجازت ہی نہیں ہوگی؟ جی نہیں ہوگی. ان کا کیسے یہ حق احتجاج بالکل نہیں ہے. ان کا اداروں پہ حملہ کرنا, لوگوں کو بھارنا کہ وہ وائلیشن کریں, گراؤ کریں, جلاؤ کریں, یہ قطعاً ان کا حق نہیں ہے. ہمارے پاس پوری خبر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ جمہوری رویہ جو ہے وہ اپنانے کو تیار ہوئے ہی نہیں ہے اب تک. جس دن وہ ہوں گے تو وہ اس دن جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے اور ان کو ریزالو کرنے کے لیے. جس تحریک کو خان صاحب جیل میں بیٹھے بپا کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں, اس کے حالات نہیں ہیں. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں پنجاب حکومت 10 کھرب کی سنگین مالی بے ضابطگیوں کا جواب دینے سے قاصر ہے. آڈٹ رپورٹ نے مریم نواز کی کرپشن پر مہر تصدیق ثابت کر دی ہے. مریم نواز پنجاب کے عوام کے 10 کھرب روپے ڈکار گئیں. آڈٹ رپورٹ پر خاموشی پنجاب میں جاری لوٹ مار اور کرپشن کا واضح ثبوت ہے. بیرسٹر سیف نے کہا پنجاب میں ترقیاتی منصوبے صرف کمیشن کے لیے شروع کیے جاتے ہیں. پنجاب کے عوام کو 10 کھرب کا ٹیکہ لگا کر ترقی کے جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں. یہ سکینڈل تو آڈٹ رپورٹ میں سامنے آیا, باقی کرپشن اس کے علاوہ ہے. یہ تو صرف پہلے سال کی کہانی ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آڈٹ رپورٹ غور سے پڑھیں, اس میں آپ کی قیادت کا کچا چٹھا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل. کہتی ہیں آپ جس آڈٹ رپورٹ کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں وہ بزار اور پرویز الہی دور کی ہے. رپورٹ کا صفحہ نمبر 87 اور 96 پڑھ لیں, شاید آپ کو تھوڑی شرم آ جائے. آپ جس 10 کھرب کا واویلا کر رہے ہیں وہ 2018 سے 2023 کی گندم خریداری اور سبسڈی کا ہے. قوم جانتی ہے 2018 سے 2023 تک پنجاب میں کس کی حکومت تھی. 12 سال سے جو لوٹ مار کے پی میں ہو رہی ہے وہ 4 سال پنجاب میں بھی ہوئی. بشرا بی بی اور فرا گوگی کے ڈاکے اور چوریاں بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کے کارناموں کا انجام بھی نیکسٹ ٹاپ اڈیالہ نظر آ رہا ہے. کراچی کے ضلع ملیر میں ہزاروں سال قدیم چھوٹا قصبہ دریافت ہوا ہے. ماہر آثار قدیمہ کا کہنا ہے موہنجودڑو سے مشابہت رکھنے والا الڈینو جو مقام پر دریافت ہوا ہے. علی محمد شہری اس حوالے سے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی علی. ملیر کے علاقہ میمون گوٹ کے قریب تاریخی مقام دریافت ہوا ہے جس کا نام بتایا جا رہا ہے الڈینو مقام. یہاں پر آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ موہنجودڑو سے مشابہت رکھنے والا تاریخی مقام ہے جہاں پر رہائشی گھروں کے آثار ملے ہیں, خواتین کے زیورات ملے ہیں اور دیگر تاریخی چیزیں ملی ہیں جن کو محفوظ کرنے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ نے ڈی سی ملیر کو ایک خط لکھا ہے جس پر ڈی سی ملیر نے بھی وہاں پر پہنچ کر اس علاقے کا جائزہ لیا ہے اور تاریخی مقام کو محفوظ کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ اس پر جو آثار قدیمہ پاکستان ہے اور ماہرین جو آثار قدیمہ امریکہ ہیں ان سے مل کر یہ جو تاریخی مقام ہے یہ دریافت کیا گیا ہے جس پر مزید کام جاری ہے اور کچھ عرصہ پہلے سے یہ اس پر کام مزید کام بھی جاری ہے. بہت شکریہ علی محمد, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بھارتی عسکری قیادت آپریشن سندور کی ناکامی کے حوالے سے تضاد کا شکار ہو گیا. چین کے کردار پر بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور ڈپٹی آرمی چیف کے متضاد بیانات سامنے آئے ہیں. متضاد بیانات واضح کرتے ہیں بھارت جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کر کے اپنی شکست چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. بھارتی ڈی سی ایس جنرل چوہان کا کہنا تھا چین کی پاکستان کی حمایت کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہے. اگرچہ پاکستان نے چینی کمرشل سیٹلائٹ کا فائدہ اٹھایا لیکن ریئل ٹائم ٹارگیٹنگ کا کوئی ثبوت نہیں. ٹرمپ انتظامیہ وفاقی ملازمین کی چھٹی کر سکتی ہے. امریکی سپریم کورٹ نے اجازت دے دی. فیصلے سے وفاقی اداروں میں بڑے پیمانے پر ملازمین کی برطرفیوں اور ادارہ جاتی تبدیلیوں کا راستہ کھل گیا. صدر ٹرمپ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد 23 لاکھ وفاقی نوکریاں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. اس سے قبل کیلیفورنیا کی جج سوزن ایلسٹن نے صدر ٹرمپ کو ایسے اقدامات سے عارضی طور پر روک دیا تھا. وائٹ ہاؤس نے امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کو صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے لیے تاریخی کامیابی قرار دیا.
अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की फतुहात की हैट्रिक। चीन में जारी इवेंट में बांग्लादेश को 3 के मुकाबले 6 गोल से आउट क्लास कर दिया। अब्दुल्ला ऐवान और हंजिला अली ने 2-2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। कौमी टीम का चौथा मुकाबला आज मेजबान टीम चीन से होगा। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त देखते रहे ARY न्यूज।